کہ آج کی رات میں رب کائنات خیر کثیر عطا فرماتا ہے، رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریوں کا شمار نہیں تھا تو بالوں کا شمار کیسے ممکن ہے؟ صرف چاہیے یہ کہ آج کی رات رب کائنات کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا لیا جائے، اور جب انسان اپنی کم مائگی کا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا، حدیث میں آتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسے مبارکہ میں آتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا پانی کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے محبوب، دوزخ کی آگ تو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تو دنیا کی آگ اس ایک قطرے سے نہیں بجھایا جا سکتا، تو دوزخ کی آگ کیسے بجھے گی؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکا کر آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ یعنی آنسو بہا دیتا ہے، وہ ایک قطرہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک حکایت بھی یاد آ رہی ہے، چلیے عرض کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ اپنا آپ رب کائنات کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کا کہلانا شروع کر دیتا ہے، پھر رب کائنات اس میں کمال کتنا پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ قحط سالی کا زمانہ تھا تو لوگ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی میدان میں نکلتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب مجمع ہے، بارش کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ کے کریم رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا قحط سالی سے نجات عطا فرما، باران رحمت نازل فرما۔ اللہ کے کریم ہے نا، گفتگو ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ آپ کے اس مجمع میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، ایک بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، آپ اس بندے کو اس مجمع عام سے نکال دیجئے، ابھی بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع میں اعلان فرمایا کہ بھائی اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار موجود ہے جس کی وجہ سے رب کائنات فرما رہا ہے کہ بارش نازل نہیں ہوگی جب تک وہ موجود ہوگا، اس مجمع میں جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، خود احتسابی اسی کو کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے معلوم ہو، مجھے پتا ہو کہ میں کیا کیا کرتا پھر رہا ہوں، کتنی رب کائنات کی حکم قبولیاں کرتا پھر رہا ہوں۔ اس بندے نے جب یہ سنا نا کہ بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا بڑا مشکل ہے، لوگوں کی عدالت میں پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا تو ساری زندگی میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، لوگ کہیں گے یہ ہے وہ جس کی وجہ سے قحط سالی تھی، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس نے اپنی گردن کو جھکایا، عاجزی کا اظہار کیا رب کی بارگاہ، بندوں کے سامنے عاجزی نہیں، رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری۔ آپ
بند ہوئی، گردن جھکی، اپنے گناہوں پر نظر دوڑائی اور پانی کے قطرے اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ اب اس نے رب کی بارگاہ میں سرگوشی کی، آواز زبان سے نہیں نکلی، انتہائی عاجزی اور انکساری سے رب کی بارگاہ میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، مولا آج مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کو پیش کیا، رب بھی فرماتا ہے توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اس نے رب کی طرف رجوع کر دیا، اپنا چہرہ رب کی طرف موڑ دیا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا اور عرض کرنے لگا، مولا آج ذلت اور رسوائی سے بچا لے، آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ مجمع سے اٹھ کر کوئی نہیں گیا، اس کے دل کی آواز رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچی اور مقبولیت کا جامہ اس کو پہنا دیا، مقبولیت کا جامہ پہنایا رب کائنات نے۔ مجمع سے اٹھ کر کوئی نہیں گیا، بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرا فرمان